نہ کہو کہ کوئی روم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام کوئی نہیں لکھا اشتہار پہ، تو دعوت تھی کہ جی آپ نے آنا ہے. تو حضرت حافظ عبد الرحمن شیخو پوری انہوں نے آنا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، نام نہ بھی لکھو، میں نے جس کا لکھا اس کو نہیں آنے دینا. تو آپ کی محبت ہے، اللہ پاک تمام احباب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ پاک صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. تو اللہ پاک حالات آسان فرمائے. تیاری بھی کوئی نہیں ہے تو آپ سے کچھ باتیں کریں گے انشاءاللہ. تو کتنی دیر آپ چاہتے ہیں کہ گفتگو کریں؟ آدھ گھنٹہ بہت ہے جی. کیوں جی؟ 1 گھنٹہ انشاءاللہ. جزاک اللہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سننے والی معززات سامعات، ماؤں بہنوں، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے، آخری کتاب ہے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والی. اسے کتاب سماویہ کہتے ہیں، یعنی آسمان سے نازل شدہ کتاب. 4 کتابیں عام طور پہ ان کا نام بھی ہم لیتے ہیں: تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید. جو انجیل ہے یہ کتاب اللہ کی طرف سے جو آئی تھی وہ پتہ نہیں کہاں ہے. آج اگر آپ 4 انجیلیں ہیں، انجیل مرکز ہے، انجیل یوحنا ہے، انجیل لوقا ہے، انجیل متی ہے، یہ 4 انجیلیں ہیں. آپ ان کو پڑھیں تو ایسے ہے جیسے ہماری احادیث لکھی جاتی ہیں کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول وہاں گئے، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، اللہ کے رسول نے یہ کیا. تو اس ساؤنڈ بند کر دیں، ساؤنڈ جو بالکل سادہ کر دیں، ایکو بند کر دیں. ہاں جی، ایکو بند کر دیں تاکہ بات سمجھ آئے.
تو انجیل میں جیسے ہماری احادیث لکھی ہوتی ہیں اس میں واقعات لکھے ہیں کہ یسوع مسیح فلاں جگہ گئے، انہوں نے فلاں کے سر پہ ہاتھ پھیرا، شفا مل گئی، نبی نے کو بینا کر دیا، کوئی مردہ تھا اسے زندہ کر دیا، کسی کے سر میں درد تھا وہ درست ہو گیا، بیماروں کو شفا دے دی، تو کوڑ کا علاج کر دیا وہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ۔ اس میں یہ واقعات لکھے ہیں، یا حضرت عیسیٰ کے اقوال لکھے ہیں جو انہوں نے فرامین فرمائے کہ اللہ نے یہ کہا۔ اس میں اللہ کی طرف سے آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ اللہ نے کیا اتارا۔ حضرت عیسیٰ کے واقعات ہیں، ان کے ساتھیوں کے واقعات ہیں، ان کی آخرت میں آخر میں جو ان کی پکڑ ہے یا ان کو پکڑا گیا یا نہیں پکڑا گیا اس کے واقعات ہیں۔ تو اس میں قرآن کی طرح نہیں ہے۔ تورات جو ہے، تورات کا لفظی معنی ہوتا ہے قانون۔ تورات میں لوگوں کے معاشی حالات پہ بحث ہے، حکومت کیسے کرنی ہے، یہ چیزیں ہیں، اس میں لوگوں کے معاملات نہیں ہیں کہ آپس میں کیسے رہنا ہے۔ انجیل میں حضرت عیسیٰ نے بتایا ہے کہ جی آپس میں کیسے رہنا ہے۔ مثلا انہوں نے کہا جی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ انجیل کی ایک روایت ہے، اس میں ہے کہ جی اگر کوئی آپ کے دائیں گال پہ تھپڑ مارے تو بایاں آگے کر دو، تو یہ اس میں لکھا ہے۔ زبور جو ہے، زبور ٹکڑے کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہوتی ہے زبر، قرآن میں آئی ہے زبرن، تو اس کا معنی ہوتا ہے ٹکڑا، کسی چیز کا حصہ۔ تو زبور جو ہے وہ نغمے ہیں، جیسے کوئی ہم گیت گنگناتے ہیں، وہ اللہ کی حمد ہے، صفات ہے۔ تو حضرت داؤد ان پہ یہ نازل ہوئی ہے۔ حضرت داؤد کی آواز بڑی اچھی تھی۔ قرآن کہتا ہے کہ جب بھی وہ پڑھتے تھے تو ان کے ساتھ پہاڑ اور پرندے پڑھتے تھے، گنگناتے تھے۔ تو آج بھی جس کی آواز زیادہ اچھی ہو اسے کہتے ہیں لحن داؤدی ہے جی۔ حضرت داؤد کی خوبصورتی اس آواز میں۔ تو حضرت داؤد، حضرت آدم کو ان کی اولاد دکھائی گئی، روحیں، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا جی تیری اولاد ہے۔ انہوں نے کہا یہ سب سے ایک چمکتی روح کس کی ہے؟ بڑا خوبصورت روح ہے، بڑی خوبصورت۔ انہوں نے کہا یہ آپ کا بیٹا ہے۔ انہوں نے کہا کیا نام ہے؟ اس نے کہا جی داؤد ہے۔ اس نے کہا عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا 40 سال۔ انہوں نے کہا میری کتنی ہے؟ اس نے کہا 1000 سال۔ انہوں نے کہا یہ اتنا خوبصورت ہے، صرف 40 سال، 60 سال میری عمر کے دے دو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کرنا تو کر، میں نے تو 40 لکھی ہے۔ وہ جب اس دنیا میں آئے، جنت میں تھے اس وقت، جب دنیا میں آئے تو آدمی جب بوڑھا ہوتا ہے نا، اس کی 2 چیزیں جوان ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ میری عمر بڑی ہو جائے، دوسرا یہ ہے کہ میری زندگی آسان ہو جائے۔ بڑھاپے میں آدمی جیسے بچہ ہوتا ہے، بچہ فلاں چیز کی خواہش کرتا ہے، اب اس کو باپ کا نہیں پتا کہ اس کے حالات کیسے۔ وہ موٹر سائیکل دیکھے گا مجھے یہ چاہیے، گاڑی دیکھے گا مجھے یہ چاہیے، فلاں چاہیے، فلاں چاہیے، اب خواہش کرنی ہے۔ بڑھاپے میں بھی آدمی خواہش کرتا ہے، اب اس خواہش پوری ہو نہ ہو اس کے دل میں برقرار رہتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ میری جوانی آ جائے دوبارہ۔ بڑھاپے میں آدمی کہتا ہے لمبی زندگی ہو، جوانی دوبارہ آ جائے، کیونکہ اس نے قوت دیکھی ہوتی ہے۔ تو اب ایک وقت آتا ہے کہ اس کے جسم پہ وہ لرزہ طاری ہوتا ہے، وہ چل نہیں سکتا، وہ کہتا ہے یار کاش دوبارہ میں جوان ہو جاؤں۔ تو لیت الشباب یعود، کاش جوانی لوٹ آئے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میں جلدی نہ مروں، یہ نہیں یہ، اور کہ مال کی کثرت ہو جائے، مال کی کثرت ہو جائے، 2 چیزیں یہ چاہتا ہے۔ تو حضرت آدم کو جب ان کے 60 سال رہ گئے نا عمر کے، جو حضرت داؤد کو دیے تو فرشتہ آ گیا۔ انہوں نے کہا جی چلیے، انبیاء سے فرشتہ پوچھ کے ان کی جان نکالتا ہے۔ کوئی بھی نبی فوت ہوتا ہے تو انبیاء کو پوچھا جاتا ہاں جی زندہ رہنا ہے کہ جانا ہے؟ تو انہوں نے کہا میرے تو 60 سال رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی وہ تو آپ نے حضرت داؤد کو دے دیے تھے۔ انہوں نے کہا میں نے نہیں دیے، بابا مکر گیا۔ بابا جی انہوں نے کہا نہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے اگر حضرت آدم مکرتے نا تو آدم کی اولاد بھی نہ مکرتی۔ آدم بھول گئے، اولاد آدم بھول گئی۔ تو اس دن سے اللہ نے کہا جی یہ تو ان کا باپ ہی مکر گیا، تو آئندہ سے جو بھی کرنا ہے وہ لکھ کے کرنا ہے۔ تو یہ کتابت کا حکم اس وقت دیا گیا جب حضرت آدم مکر گیا۔ انہوں نے کہا جی میں نے نہیں دیا 60 سال۔ انہوں نے کہا تیرا بیٹا ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا اپنی جگہ۔
اور کون مرتا ہے کسی کی قبر میں جاتا ہے؟ اس نے کہا میں نے تو اپنے 1000 سال پورے کرنے ہیں۔ تو یہ کتاب جو داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی، حضرت داؤد کی اولاد میں عالی شان آگے پیغمبر آئے حضرت سلیمان علیہ السلام، تو یہ زبور جو ہے وہ حضرت داؤد پہ نازل ہوئی۔ ان کی آواز بڑی خوبصورت تھی۔ داؤد علیہ السلام کی وہ گنگناتے تھے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ جب پڑھتے تھے ان کی، وہ کہتے میری سواری تیار کرو، کہیں جانا ہوتا تھا، وہ زبور ساری پڑھ لیتے تھے سوار ہونے سے پہلے، اتنی زبان میں تیزی تھی، ان کی زبان میں اتنی تیزی تھی کہ وہ ساری زبور پڑھ لیتے تھے سواری پر سوار ہونے سے پہلے، تو زبان میں اتنی تیزی تھی۔ یہ قرآن مجید جو ہے یہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ تورات ہو یا انجیل یا زبور ایک مرتبہ ہی اللہ نے دے دی، ایک مرتبہ اتار دی۔ حضرت موسیٰ کو تورات ملی تو اللہ نے کہا جی کوہ طور پہ آ جاؤ، 40 دن وہاں رکھا، اور اللہ نے اس کو اپنے ہاتھ سے لکھا۔ حدیث میں آتا ہے 3 چیزوں کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ نمبر 1 جنت عدن جہاں حضرت آدم رہتے تھے، نمبر 2 حضرت آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اور نمبر 3 تورات کو اپنے ہاتھ سے لکھا۔ حضرت موسیٰ وہ گئے کوہ طور پہ، وہاں سے کتاب مل گئی، وہ اللہ کی لکھی ہوئی جیسے آپ لوح تختیوں پہ لکھی ہوئی تھی، چمک رہی تھی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک یہودی مرد عورت نے زنا کیا اللہ کے رسول کے دور میں، تو وہ فیصلہ آ گیا اللہ کے رسول کے پاس، تو آپ نے کہا ما تجدون فی التورات، تورات میں تم کیا اس کی سزا پاتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم تو یہ کہتے ہیں تھوڑا سا رسوا کر دیں، بےزتی کر دیں، مار کٹائی کر لیں بس۔ یار ہمارے کہتے ہیں جی محلے کا چکر لگا دو، منہ کالا کر دو۔ تو وہ عبداللہ بن سلام موجود تھے پہلے جو یہودی تھے، انہوں نے کہا جی یہ جھوٹ بولتے ہیں، اس میں تو رجم لکھا ہے۔ آپ نے کہا تورات لے کے آؤ۔ یہودی چربہ بازی میں بڑے مشہور ہیں، حق چھپانے میں۔ قرآن ان کے بارے میں کہتا لا تلبسوا الحق بالباطل ولا تکتموا الحق، تم حق کو باطل کے ساتھ ملاؤ نہ ہی حق چھپاؤ۔ وہ کتاب لے کے آ گئے، آپ کو تو پڑھنا ہی نہیں آتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب پڑھنا نہیں آتا تھا، نہ لکھنا نہ پڑھنا، امی تھے آپ، اب تو اپنا نام نہیں لکھ سکتے تھے۔ آپ نے کہا پڑھو ذرا، انہوں نے جہاں وہ زنا کا حکم لکھا تھا نا اس پہ ہاتھ رکھ لیا، ادھر والا بھی پڑھ لیا آگے بھی پڑھ لیا۔ تو عبداللہ بن سلام بیٹھے، انہوں نے کہا جی ذرا ہاتھ اٹھائیں اس کا، اور جب ہاتھ اٹھایا تو وہاں رجم لکھا ہوا تھا کہ رجم کرنا ہے، تو یہ لکھا ہوا تھا اللہ کی طرف سے۔ اب اس کی کاپیاں بنا لی گئیں، جیسے قرآن جو ہے لوح محفوظ میں لکھا گیا، جب اترا تو آپ لکھوا دیتے تھے صحابہ کو۔ اسی طرح تورات ایک کتاب اتری تھی اور اس کی اصل تختیاں شاید کسی کے پاس نہ ہو، اس کی آگے کاپیاں بنا لی گئیں۔ جو اللہ کی طرف سے اتری تھی نا، وہ جنت میں سے جو لا اور تختیاں آئی تھیں وہ اب کسی کے پاس نہیں ہے، اگر ہوں بھی تو کوئی ظاہر نہیں کرے گا، کیوں لوگ تو اس کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ جیسے حجر اسود ہے، جنت سے پتھر آیا ہے سفید رنگ کا، تو اب اس کو چومتے کس لیے ہیں کہ جنتی پتھر ہے، اللہ کے رسول نے چوما ہے۔ تو یہودیوں کے نزدیک تورات بڑی متبرک، یہ نسلی مذہب ہے، اصل میں نسلی مذہب۔ انجیل کی حالت مختلف ہے، اس کے اللہ کے حضرت عیسیٰ کے شاگرد تھے مشہور 12، جنہوں دھوبی 12 وہ دھوبی تھے جن کو حواریون کہتے ہیں، مددگار۔ قال حواریون، انہوں نے کہا من انصاری اللہ، قال حواریون نحن انصار اللہ، انہوں نے کہا میرے مددگار کون ہے؟ حضرت عیسیٰ نے کہا جی ہم ہیں آپ کے مددگار۔ انہی میں سے یہ تھا جس نے آپ کو پھنسایا تھا حضرت عیسیٰ نے۔ تو انہوں نے پھر نا وہ آپ کی حضرت عیسیٰ کی زندگی میں کتاب نہیں لکھی گئی، ان کی وفات کے بعد ان کے شاگردوں نے لکھی ہے کہ یوحنا تھا، متی تھی، متی تھا، لوکا تھا، مرکز تھا، یہ نام تھے ان لوگوں کے، انہوں نے پھر کتابیں لکھ دی ہے۔ قرآن مجید کی حالت مختلف ہے، قرآن مجید ٹکڑوں میں نازل ہوا، کبھی 1 آیت، کبھی 2 آیت، یہ بسا اوقات ایسے بھی ہوا کہ 2 مرتبہ نازل ہو گیا۔ مثلا اقرا بسم ربک الذی خلق سب سے پہلی وہی ہے، یہ 5 آیات جو آئی، 5 آیات، یہ دوبارہ بھی نازل ہوئی ہے ساری سورت، اس وقت صرف 5 آیات اتری، اور جب ایک موقع آیا پوری سورت اتری۔ اسی طرح یہ مفسرین کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کئی مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ نازل ہوئی۔ تو قرآن یہ ٹکڑوں میں
نازل ہوا، اس لیے کہتا ہے. اور دو عربی میں لفظ آتے ہیں، ایک ہوتا ہے انزلہ، ایک ہوتا ہے نزلہ. انزلہ کا معنی ہوتا ہے ایک مرتبہ کسی چیز کو اتار دینا، نزلہ کا معنی ہے ٹکڑوں میں اتارنا. جیسے قاتلہ کا معنی قتل کرنا، قتلہ کا معنی ٹکڑوں میں قتل کرنا، بار بار قتل کرنا. تو قرآن کو تنزیل کہا گیا، تنزیلا، تنزیل من رب العالمین. قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے بار بار اتارا ہوا. آپ شروع میں اس کو پڑھتے تھے، وہی اترتی تو آپ پڑھنا شروع کر دیتے تیز تیز. قرآن نے کہا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ قرآن. پیغمبر اس کو صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو تیز تیز نہ پڑھیں، زبان نہ حرکت دیں زبان کو. ہم پہ ہے اس کا بیان، آپ پہ اترے گا، آپ سن لیں، آہستہ آہستہ پڑھ لیں. تو ہم پہ ہے اس کا جمع کرنا. اور اللہ کی شان دیکھیے، اللہ کے رسول کو تقریباً 1400 سال ہو گئے ہیں اس دنیا سے گئے، تو لیکن بے شمار حفاظ، بے شمار قرآن حفظ کرنے والے، صرف قرآن لکھنے والے نہیں، حفظ کرنے والے، قرآن کی تفسیریں حفظ کرنے والے. آج ہم تو جدید دور میں ہے، کمپیوٹر ہے، یہ موبائل ہے، یہ نئے نئے سلسلے. اس دور میں حافظہ اتنا مضبوط ہوتا تھا. جب قرآن نازل ہوا تو صرف 17 بندے تھے جنہوں نے جو عربی لکھنا جانتے تھے، پڑھنا جانتے، سارے امی. اس لیے قرآن نے کہا والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، ہم نے امیوں میں رسول بھیجا، ان پڑھوں میں بھیجا، کبھی غلطی نہیں لگی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ زندگی میں جو سن لیا سارا ہی یاد ہو گیا. حافظہ اتنا ہوتا تھا کہ ایک مرتبہ کوفے میں آئے امام بخاری، تو انہوں نے کہا جی اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں، اس کو امیر المحدثین کہا جاتا ہے، امیر المحدثین، امام المحدثین کہا جاتا ہے. تو یہ اتنا اس کا حافظہ چیک کرتے ہیں. انہوں نے 10 بندے منتخب کیے، 10 بندے، 10 کو نا علیحدہ علیحدہ احادیث دے دی. سند کسی کی کسی کے ساتھ، متن کسی کے ساتھ. سند کیا ہوتی ہے؟ مثلا میں نے پڑھا اپنے استاد سے، انہوں نے پڑھا اپنے استاد سے، انہوں نے پڑھا اپنے استاد سے، ایسے سلسلہ چلتا ہے استادوں کا، اساتذہ کا، راویوں کا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا، ابو ہریرہ ہے مثلا اس کے شاگرد ہیں، آگے انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول نے فرمایا. یہ ہے سند. متن کیا ہوتا ہے؟ جو قال رسول اللہ کے بعد شروع ہوتا ہے. مثلا انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث کا متن ہے، اس سے پیچھے جو حدیث ہے عمر بن خطاب ہے راوی، تو وہ ہے سند ساری. انہوں نے سند کسی کی ملائی، حدیث کسی کی، متن کسی کا ملا دی. تو 10 بندے، ایک بندے نے 10 حدیثیں سنائی. اب سٹیج لگا ہوا ہے، ممبر پہ بیٹھے ہیں وہ، تو مکس کر دی حدیث. ان کا حافظہ دیکھیے، وہ جب بھی کوئی بیان کرتا 10 حدیثیں، متن اور سند اور، تو وہ کہتے ہیں لا عارف ہوں، میں نہیں پہچانتا. انہوں نے کہا ایسے ہی بنا پھرتا ہے، ایسے ہی نام اس کا لگا دیے. جب سب نے مکمل کر لی 100 حدیث، ان کا حافظہ دیکھیے ذرا. انہوں نے پہلے بندے کو بلایا اور صحیح حدیث نہیں پہلے کر کے سنائی. انہوں نے کہا تو نے ایسے پڑھا تھا غلط، پہلے غلط پڑھ کے سنایا پھر صحیح کر کے سنایا. 100 کی 100 حدیث پہلے غلط جیسے اسے پڑھا، ایک مرتبہ سن کے. آپ حافظے کی انتہا دیکھیے نا، کہ پہلے غلط پڑھ کے سنایا کہ تم نے ایسے کہا، اور اس کے بعد پھر صحیح پڑھ کے سنایا کہ حدیث ایسی ہوتی ہے. اسی لیے 3 حفاظ مشہور ہوئے دنیا میں، سب سے بڑے حافظے والے. ایک حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک امام بخاری، اور تیسرے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ. یہ 3 دنیا کے حفاظ ہیں جن کو جو کبھی یاد ہو گیا وہ سارا ہی سنا دیا. یہ موجودہ دور سے تھوڑی دیر پہلے ہمارے بڑے استاذ، پورا پاکستان جن کا شاگرد ہے، حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ، تو ان کے بارے میں آتا، وہ جامعہ سلفیہ میں پڑھاتے تھے. وہ کہتے ہیں یار مجھے اخبار نہ دیا کرو، میں اخبار پڑھتا ہوں تو سارا میرے ذہن میں چھپ جاتا ہے، تو بسا اوقات حدیث پڑھاتے ہوئے اس میں مکس بھی ہو سکتا ہے. تو اتنے حافظے والے لوگ ہوتے تھے. تو قرآن جو ہے یہ ٹکڑوں میں نازل ہوا، لکھا ہوا نہیں آیا، اللہ کی طرف سے لکھا ہی نہیں گیا. وہاں لوح محفوظ میں لکھ دیا ہوگا، یعنی فرشتہ وہاں سے وہی لے کے آتا. کبھی آپ گھر میں ہوتے، کبھی مسجد میں ہوتے، لکھا ہوا نہیں ہوتا تھا. آپ صحابہ کو بلاتے، یہ لکھ دو، کبھی پتوں پہ لکھا جاتا. شروع میں تو آپ کو پتا حالات کیسے تھے کہ ڈرتے تھے بات کرتے. پہلے 3 سال تو وہی رک گئی نا، پہلی وہی آئی، اس کے بعد وہی رک گئی. اللہ کے رسول کبھی تانگ آتے کہ جی وہی کیوں نہیں اتر رہی، تو جاتے کبھی پہاڑ سے کہ چھلانگ لگا دوں، اتنا آپ کو چھلانگ لگا دوں.
تو اللہ تعالیٰ پھر تسلی دینے کے لیے کوئی نہ کوئی صورت دکھا دیتے، حضرت جبریل دکھا دیتے، کوئی آواز آ جاتی، تسلی ہو جاتی. پھر 3 سال کے بعد، اس کو فترت وحی کہتے ہیں، یہ 3 سال. پھر سورہ مدثر ہے وہ سب سے پہلے جو نازل ہوئی. آپ فرماتے ہیں کہ میں وہاں بطحائے مکہ میں تھا، وادی میں، تو مجھے آواز آئی، میں نے دائیں دیکھا کچھ بھی نہیں، بائیں دیکھا کچھ بھی نہیں، اوپر دیکھا کچھ بھی نہیں، تمام اطراف یہ دیکھا. اوپر اچانک نظر پڑی تو ایک کرسی ہے، اس کے اوپر ایک چیز بیٹھی ہے جس کے 600 پر تھے، سبز رنگ کی وہ چیز تھی. تو وہ حضرت جبریل تھے جن کا یہ جسہ تھا، جن کا یہ جسم تھا. تو فرمایا وہ کرسی پہ بیٹھا ہوا وہ فرشتہ، اس نے پھر مجھ پہ یہ پڑھا. اس وقت غشی بھی طاری ہو گئی تھی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر. یہ وحی نازل ہوئی، سب سے پہلے یہ وحی نازل ہوئی. تو پھر آپ گھر میں آئے، زملونی دثرونی، مجھے چادر دو مجھے. اور حالانکہ وہاں گرمی تھی لیکن بخار آپ کو تب چڑھ گیا. حضرت جبریل کو بھی آپ نے 2 مرتبہ دیکھا، 2 مرتبہ کے علاوہ اصل شکل میں نہیں دیکھا. لوگ تو یہاں عقیدہ بناتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا، تو آپ نے 2 مرتبہ حضرت جبریل کو دیکھا. حضرت جبریل سے ایک مرتبہ آپ نے پوچھا تھا، یا جبریل ہر رأیت ربک، کیا تو نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہوا نور انا اراہ، وہ تو نور ہے، میں اسے کیسے دے سکتا ہوں. انہوں نے کہا اللہ کے آگے نا 69، بعض روایت میں بعد میں 99 نور کے پردے ہیں اللہ کے آگے. اگر میں کسی ایک پردے کے قریب ہو جاؤں میں جل کے راکھ ہو جاؤں، تو میں کیسے اسے دیکھ سکتا ہوں اللہ کو؟ جبریل نے نہیں دیکھا جو نوری ہے، اللہ کے رسول تو خاکی ہیں، آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ تو حضرت جبریل کو آپ نے دیکھا تو آپ پہ غشی طاری ہو گئی. ایک مرتبہ اس وقت دیکھا سورہ مدثر کے وقت، اور دوسری مرتبہ دیکھا معراج کی رات سدرۃ المنتہا کے پاس، اصل شکل میں 600 پار حضرت جبریل علیہ السلام کے. اس کے علاوہ آپ نے ویسے کبھی دیکھتے آپ آدمی کی شکل میں، دہیہ بن خلیفہ کلبی ایک صحابی ہیں بڑے خوبصورت، ان کی صورت میں جبریل آتے تھے. کہ بس اوقات ایسے ہوتا کہ آپ بیٹھے ہیں تو وہ آ کے باتیں کرتے رہتے، تھوڑی دیر میں اٹھ کے جاتے تو پھر دہیہ آ جاتے. تو آپ کو پھر پتا، کئی مرتبہ آپ کو نہیں پتا چلتا تھا یہ کون ہے. کئی مرتبہ ایسے آتا کہ کسی عرابی کی صورت میں آ گیا حضرت جبریل، آپ ان سے ملاقات کرتے. ایک مرتبہ آپ بیٹھے تو وہ آ گیا ایک عرابی، وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے، اور سر پہ بھی کوئی نشان نہیں، حالانکہ وہ جیسے راستے تھے، تو جیسے غسل کر کے آیا ابھی کوئی جسم پہ نشان نہیں. تو وہ باتیں کرتا رہا، مل اسلام. وہ آپ نے حضرت عمر سے حدیث ہے یہ، انہوں نے کہا ایسے بیٹھ گیا جیسے کوئی شاگرد استاد کے سامنے بیٹھتا، 2 زانوں ہو کے پوچھنے لگا مل اسلام، اسلام کیا؟ آپ نے بتایا اسلام یہ ہے. وہ تو کہتا صدقتا، آپ نے سچ کہا. وہ کہتے ہم بڑے حیران، سوال بھی کرتا، آیا بھی پہلی مرتبہ ہے تو ساتھ کہہ دیتا آپ نے سچ کہا. پوچھا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ پھر بتایا ایمان یہ ہے، کہا صدقتا، آپ نے سچ کو. بڑے پریشان، جو سوال کرتے قیامت کب آئے گی، نشانیاں کیا ہیں، سارا کچھ آپ نے سچ کہا. تھوڑی دیر بیٹھا رہا پھر اٹھ کے چلا گیا. آپ نے تھوڑی دیر بعد کہا جی وہ ذرا دیکھو کون ہے. تو وہ دیکھنے گیا، نہ کوئی سواری نہ کوئی نشان. تو آپ نے فرمایا ھذا جبریل، یہ ذاک جبریل یعلمکم دینکم، یہ جبریل تھے تمہارا دین تمہیں سکھانے آئے تھے. تو یہ قرآن حضرت جبریل نے اتارا، اکیلے جبریل نے، یعنی کوئی اور فرشتہ نہیں، جبریل. اس لیے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول کے بعد جبریل کسی پہ نہیں آئے، کسی پہ نہیں. آپ کی ذات کے بعد سارے رستے ہی بند. قرآن کریم اٹل حقیقت ہے، آخری کتاب ہے، نمونہ حیات، اسوہ حسنہ ہے، جیسے رسول کی زندگی اسوہ حسنہ ہے. اور قرآن کریم، قرآن نے 3 چیلنج کیے ہیں لوگوں کو. قرآن کہتا اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں شک ہے نا، کوئی اور کتاب لاؤ اس جیسی، لو من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ اور کسی کی طرف سے ہوتے، یہ کتاب ہوتی تو اس میں بہت اختلاف دیکھتے لوگ. پھر اللہ نے کہا چلو قرآن نہیں لا سکتے، کہا بعشر سور مثلہ، 10 صورتیں اس جیسی لاؤ. پھر بھی عاجز ہو گئے. کہا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ مثلہ، اگر تم اس کے بارے میں شک کرتے ہو نا کہ اپنی طرف سے اس نے گھڑ لیا ہے. وہ لوگ کہتے تھے، وہ کہتے ہیں نا 2 غلام تھے باہر سے آئے، عیسائی نصرانی، وہ ان کو سکھاتے ہیں. بعض کہتے تھے ایران سے آئے، وہ اس کو سکھا دیتا ہے یا آگے ہمیں سناتا ہے، پرانے واقعات اس میں بیان کرتا ہے.
تو اللہ نے کہا اس کا استاد ہی کوئی نہیں، اس کو تو لکھنا نہیں آتا، عربی کے علاوہ کوئی ایک لفظ نہیں بول سکتے تھے، اللہ کے رسول کا استاد ہی کوئی نہیں، یعنی ڈائریکٹ یا جبریل ہے یا پھر اللہ کبھی دل میں القاء کر دیتا. لیکن قرآن القاء کی صورت میں نہیں ہوا، قرآن جو ہے وہ بالمشافہ آپ نے حاصل کیا ہے. قرآن کی جو وحی ہے نا، یا آپ نے ویسے وحی کی بہت ساری قسمیں ہیں کہ وحی قرآن کیسے وحی کیسے اترتی، قرآن نہیں وحی. اس میں یہ ہے جیسے کبھی گھنٹی، کوئی گھنٹی پہ جاتا ہو، کبھی ایسے ہوتا ہے جیسے سانپ پتھر پہ زنجیر کھینچیں، کبھی ایسے ہوتا ہے جیسے مکھیاں بن بناتی ہیں، مکھیاں بن بناتی ہیں. قرآن ایسے. تو رسول اللہ سے پوچھا گیا سب سے سخت کب وحی ہوتی ہے؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں اتنی سخت وحی، اتنی کئی مرتبہ کہ آپ کو پسینہ آیا ہوتا، اگر کسی پہ آپ کا ہاتھ آ جاتا ہے اتنا بوجھل ہوتا ہے گویا کہ اس کی ران ٹوٹ جائے گی، آپ پہ غشی تاری ہو جاتی جب وحی اترتی تھی، قرآن اترتا تھا. تو سب سے سخت جب گھنٹی کی آواز، جیسے گھنٹی کی آواز آ رہی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن اتارا اور 23 سال میں تقریباً اتارا. پہلے 3 سال نکال دیں، 20 سال میں. تو جنگیں بھی ہیں اس میں، معیشت بھی ہے اس میں، دفاع بھی ہے اس میں، آپ کی تجارت بھی ہے، سارے معاملات، حسن اخلاق بھی ہے، معاشرت بھی ہے، مجمل بھی ہے، مفصل بھی ہے. قرآن کے اب نماز ہے، نماز کے بارے میں صرف حکم دے دیا کہ الصلاۃ، اب یہ نہیں بتایا کیسے پڑھنی، یعنی کہیں مجمل رکھ دیے، کبھی مفصل بھی ہے. حج کے بارے میں بہت سارے احکامات یہ مفصل آ گئے، طریقہ بھی بتا دیے. زکوٰۃ، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، لیکن مفصل نہیں بتایا، صرف مجمل بتایا. روزے کے بارے میں ہے کہ فلاں وقت سے لے کے فلاں وقت تک کچھ تفصیل ہے، اس میں احکام بتا دیے. نماز کے بارے میں کوئی نہیں، زکوٰۃ کے بارے میں کوئی نہیں، احادیث میں ملے گا. تو قرآن مجید اللہ نے چیلنج بھی کیا ان عربیوں کو جو کہتے تھے عرب کا معنی ہے بیان کرنے والا، وضاحت کرنے والا، عربی کا معنی، اور ہمیں عجمی گونگا سمجھتے تھے کہ ان کو کیا آتا ہے، ہم بڑے فصیح اللسان ہیں. بڑی بات. اور آپ کے لیے علم کے لیے ہے کہ عربی میں اونٹ جو ہے نا، اونٹ، اس کے 1000 نام ہیں. عربی میں جو اونٹ ہے اس کے 1000 نام. جمل بول دیتے ہیں، ناکا کہہ دیتے ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سا، ابل کہتے ہیں. اصل مین تو جو ہے نا جنس کے لیے وہ ابل استعمال ہوتا ہے. تو انعام، سورہ انعام بھی ہے قرآن میں، تو یہ اونٹوں کو انعام بھی کہہ دیتے ہیں. بعد میں پھر سارے جانوروں کے لیے چونکہ اس کے 4 پاؤں ہیں، اب جس جانور کے 4 پاؤں ہیں ان کو انعام کہہ دیتے ہیں. اصل میں تو یہ اونٹ کے لیے ہے انعام. تو قرآن کریم نے ہر حوالے سے رہنمائی کی. قرآن اترا، وہ بالکل اجڑ قسم کے لوگ، کھانے کا بھی نہیں پتا، طریقے کا بھی نہیں پتا، کیسے آنا جانا. قرآن پہ عمل کیا، قرآن کریم نے ان کو دنیا کا رہنما بنا دیا. کہاں سے اٹھے وہ مجاہد خالد بن ولید، جو صرف سمجھتے تھے کہ عصبیت ہی بہادری ہوتی ہے. خالد بن ولید عصبیت کو سمجھتے تھے کہ جی مکے والوں کو ہرا لو، فلاں کو. کہتے ہیں حضرت عمر سے ایک مرتبہ ان کی کشتی ہوئی تو حضرت عمر کو گرا دیا. حضرت خالد بن ولید اتنے طاقتور تھے، لیکن ان کا مقام کیا تھا کہ جی عرب کے ایک، وہ مکے کا ایک پہلوان ہے خالد بن ولید، بڑا بہادر ہے. لیکن وہ جب اسلام کو اپناتا ہے، جب اسلام کو، تو پھر لقب کیا ملتا ہے؟ خالد سیف من سیوف اللہ. قرآن کو جب پڑھتا ہے تو اللہ کی تلوار بن جاتا ہے. مشہور ہو گیا تھا کہ جس میدان میں خالد جائے گا شکست نہیں ہوگی. احد میں بھی جو مسلمانوں کو وقتی طور پہ شکست ہوئی ہے وہ حضرت خالد کی وجہ سے ہوئی ہے. دنیا میں واحد سپہ سالار ہے، واحد کمانڈر ہے، کمانڈر ان چیف ہے جس نے کبھی شکست دیکھی نہیں. جب فوت ہونے لگے تو جسم پہ 93 کے قریب نشان تھے، تلواروں کے کٹ تھے. تو رونے لگ گئے. پوچھنے والوں نے پوچھا روتے کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا جی رونا تو اس لیے ہے کہ میں وہاں گیا جہاں موت بکتی تھی، کہ 1,000 کے مقابلے میں اکیلے لڑ رہے ہیں. 1,000 کے مقابلے میں ایک جنگ آئی تو 60,000 کا لشکر تھا. تو حضرت خالد بن ولید نے 60 آدمیوں کو لیا، 60,000 سے لڑائی کی، 60 آدمیوں سے، 60 آدمیوں نے 60,000 کے مقابلے میں، اور ایک بھی شہید نہیں ہوا، ایک بھی شہید. ان کے 8,000 فوجی مار دیے 60 آدمیوں نے. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جس کو رسول نے خالد سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلوار کہا، وہ کیسے ہار سکتا ہے. جنگ موتا جو ہے اس میں 3 کمانڈر جو آپ نے بنائے تھے،
عبداللہ بن رواحہ، جعفر طیار اور زید بن حارثہ، آپ مدینے میں خطبہ دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں زید شہید ہو گیا، حضرت زید کو پہلے بنایا تھا، فرمایا پھر جعفر نے جھنڈا اٹھا لیا، وہ بھی شہید ہو گیا، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، پھر آپ نے کہا اب عبداللہ بن رواحہ وہ بھی شہید ہو گئے، اب تلوار اٹھائی ہے، جھنڈا اٹھایا ہے ایک اللہ کی تلوار میں سے ایک تلوار نے، وہ بچا کے لے کے آئے۔ حضرت عمر کے دور میں انہوں نے معزول کر دیا تھا حضرت خالد بن ولید کو، کیوں کہ مشہور ہو گیا تھا کہ جہاں جائے گا جیتے گئی، انہوں نے کہا عقیدہ خراب ہو جائے گا، اور فتح تو اللہ کے ہاتھ میں، تو لوگ سمجھتے نہیں خالد ہوگا تو جیتیں گے، جیسے ہمارے عقیدے ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں نا، کہ کالی بلی گزر جائے تو جی ہمارا کام نہیں ہوتا، حالانکہ ہم کالی بلی کے آگے سے گزرے اس کا کام نہ ہو، ہمارے جیسے کرتوت ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کبا بیٹھ گیا تو مہمان آتے ہیں، اور کبے تو دنیا کے ہر کنارے میں ہوتے ہیں، تو جی اور اس قسم کے ہیں جی، دائیں طرف چیز چلی جائے تو کام ہو جاتا ہے، بائیں طرف جائے تو کام نہیں ہوتا، تو لوگوں کا عقیدہ بنے خالد وہ جی جب جس جنگ میں جائے گا شکست نہیں کھائیں گے، تو حضرت عمر نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ خالد کو اتار دی، شکستیں فتوحات ویسے ہی برقرار ہیں، تو حضرت عمر نے کر دیا، یعنی کہنے کا مطلب قرآن کو سینے میں انہوں نے اپنایا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا پہ ان کو راج دے دیا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کی وجہ سے رفعت دیتا ہے لوگوں کو، اسی کے ساتھ پست کرتا ہے۔ اب تقریباً 250-300 سال ہو گئے، 1850 بلکہ 18ویں صدی سے لے کے مسلمان ہر جگہ ذلیل ہوتے ہیں، کوئی ایک جگہ نہیں ہے جس جگہ میں آپ نے 1965 میں جنگ جیتی ہے، مثلا وہ تاشکند میں جا کے ہار گئے، کوئی جنگ نہیں جیتی، ہر جگہ مار کھائی ہے، کیا عروج دیکھا مسلمانوں نے، سلطنت عثمانیہ 3 بر اعظموں پہ، افریقہ میں ایک ایک بندہ گیا، اب اندلس جو ہے، اندلس عبد الرحمن داخل اول بنو امیہ میں سے وہاں گیا، پوری سلطنت اس نے حاصل کر لی چند آدمیوں کو لے کے، طارق بن زیاد وہ گئے تو انہوں نے کہا کشتیاں جلا دو، انہوں نے کشتیاں جلا دیں، واپس نہیں جانا، انہوں نے کہا واپس کہاں جانا ہے، یا تو مر جائیں گے یا اس وطن کو اپنے، اس جگہ کو اپنا وطن بنائیں گے، قرآن کو انہوں نے تھاما تھا۔ یہ ایران کی جنگ جب ہوئی ہے نا فارس کی، آپ کو پتہ ہے صحابہ پہ جب بھی تبرہ ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہوتا ہے؟ کون سا ملک ہے جو صحابہ پہ تبرہ کرواتا ہے، فنڈنگ کرتا ہے؟ اور حضرت عمر کا کیا قصور ہے؟ حضرت عمر کا قصور یہ ہے، سعد بن ابی وقاص کا قصور یہ ہے کہ ان کے دور میں ایران فتح ہوا، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ کربلا کی جنگ ہے، عمر بن سعد جو سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے، اور بیٹے کی وجہ سے سعد کو گالیاں دی جاتی، حالانکہ اس کا کیا قصور ہے کہ انہوں نے کہا قرآن کو اس طرح پیوس کر لیا تھا، انہوں نے کہا یہ مسلمان جو ہے نا، انہوں نے کہا دریاؤں میں چھلانگیں لگا دو، دریا میں گھوڑے ڈال دیے، انہوں نے کہا یہ نہیں باز آئیں گے مسلمان، انہوں نے کہا عورتیں ننگی کر کے ان کے سامنے کھڑی کر دو، ان کا ایمان ڈگمگا جائے، یہ شکست کھا جائیں گے۔ کیوں شکست اس لیے نہیں کھاتے؟ 2 چیزیں، ایک تو اللہ پہ ایمان، قرآن سے محبت، اس پہ عمل، اور دوسرا غیرت شرم۔ غیرت شرم بہت بڑی چیز ہے، یہاں کتنے نوجوان بیٹھے ہیں جن کا ایمان ایسے ڈگمگاتا ہے غیر عورت کو دیکھ کے، غیر چہروں کو دیکھ کے، اور اللہ کی طرف سے نحوست پڑتی ہے۔ اللہ یہ کلمہ گو آپ اور میرے لیے سبق ہے، مسلمانوں کا زوال 2 چیزوں کی وجہ سے، ایک اللہ پہ ایمان ہی نہیں ہے، اور دوسرا شرم حیا نہیں ہے، بے حیائی، عورت کو لبادے میں سے نکال کے ایسے ایسے لباس پہنا دیے جو لباس ہی نہیں ہے، کاسیاتن آریاتن، ننگے جسموں والی لباس پہنا ہوا، فیشن کے نام پہ قرآن سے دور کر دیا گیا۔ قرآن کریم کی محبت آدمی کو با حیا بناتی، با شرم بناتی ہے،
قرآن سے دور ہوتے جائیں گے. جو بندہ ذہن میں رکھیں حافظ قرآن بہت سے ہیں, بہت یہاں اپنے معاشرے میں دیکھیں, جو بندہ موسیقی سنتا ہے, موسیقی سے پیار کرتا ہے, قرآن سے اتنا ہی دور ہوتا ہے. بعض ایسے حفاظ ہیں حفظ کرتے موسیقی سنتے ہیں لیکن ان کے پڑھنے کا اثر ہی کوئی نہیں, اس لیے کہ گانوں کی ٹونے تک یاد, قرآن سے محبت نہیں. اور ایران میں انہوں نے ایسے کیا, انہوں نے کہا عورتیں ننگی کر کے کھڑی کر دو. تو حضرت سعد بن ابی وقاص آئے مجاہدوں کے پاس, انہوں نے کہا بات سن لو, ہم عرب سے آئے ہیں, ہماری عزت اسلام کی وجہ سے, قرآن کی وجہ سے, شرم و حیا کی وجہ سے. آج پتہ چلے گا تم محمد عربی کے ماننے والے ہو کہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور دنیا نے نظارہ دیکھا, نظارہ کیا دیکھا کہ سب ویسے ہی نظریں جھکا کے گزر گئے, ایران فتح ہو گیا. اور جب جنگ وہ سمندر عبور کیا نا, تو سعد بن ابی وقاص نے کہا کسی کو کوئی چیز رہ تو نہیں گئی. تو ایک بندہ ہے, اس نے کہا میرا پیالہ رہ گیا, ایک پیالہ. ہمارے گھر میں کہتے جی پیسے غائب ہو جاتے ہیں. کیوں جی؟ چیزیں غائب ہو جاتی ہیں, رات کو گن کے رکھتے کم ہو جاتے ہیں. کیوں جی ہوتا ہے ایسے؟ وہ کہتا ہے جی لگتا ہے جن آ گئے ہیں, جنات آ گئے ہیں. ہمارے بابوں کا ماشاءاللہ بڑا رواج ہے کہ تعویذوں پہ بڑا یقین ہے کہ بابا جی آؤ گھر میں ذرا اس کو چکر لگا دیں. یہ بڑا رواج کہ جی پیر پکڑ لو, تالا سارا جھوٹ فراڈ. اللہ کے رسول کو جس نے پیر بنا لیا اس کو کسی پیر کی ضرورت ہے ہی نہیں. آپ قرآن کو اپنا رہنما بنائیں, قرآن کو حفظ کریں, قرآن کے معنی پڑھیں, شرم حیا والے بنے. آپ کی الماری میں سے پیسے غائب نہ ہو. وجہ یہ ہے قرآن سورہ جن کہتی ہے کہ جن ڈرتے تھے انسانوں سے, لیکن اب انسان جنوں سے ڈرتے ہیں. انسانوں سے جن ڈرتے ہیں, ہمیں نظر نہیں آتے لیکن ڈرتے ہیں. اللہ والوں سے تو بہت دور بھاگتے ہیں, حالانکہ وہ کوئی وظیفہ بھی نہیں کرتے. بعض تو ایسے ہیں نا کہ وظائف کے سر پہ جنات کو قابو کرتے ہیں, تو اللہ والے تو نہیں قابو کرتے. اللہ والے تو قرآن پڑھتے ہیں, قرآن پہ عمل کرتے ہیں. یہ لوگ ان کے آگے ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے. شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ, ان کے دور میں ایک واقعہ آتا ہے کہ قرآن سے آپ محبت کریں گے ہر چیز آپ کے تابع ہو جائے گی. کہ ایک شہزادہ ان کے پاس آیا, تو اس نے کہا جی میرے پیچھے جنات پڑ گئے. کہ وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی میں ایک پری تھی, اس کے ساتھ محبت ہو گئی, میں نے شادی کر لی. انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے کہا فلاں وقت میں, انہوں نے کہا جی اس کو قید کر لیا, اس جو بیوی بن گئی ہے پری. اب جنوں کا جہان اور ہے, ہمارا جہان اور ہے. ہو سکتا ہے یہ جو صاف ہو نا اتنی جگہ, ان کا پورا شہر ہو, کیوں ہمیں نظر نہیں آتا. تو شاہ صاحب نے کہا اچھا تجھے کیسے پتا چلا کہ اب مارنا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ وہاں سے اس نے پیغام بھیجا مجھے, اس پری نے, کہ جی بچ جاؤ تیری جان وہ خطرے میں ہے. تو شاہ صاحب نے کہا تو ایسے کرنا, کون سا وقت؟ ان کے یہ فلاں وقت. کہ میرے پاس آ جاؤ. جو وقت تھا اس کی موت کا انہوں نے مقرر کیا, پھانسی دینے کا. شاہ صاحب بیٹھے, وہ آ گئے. انہوں نے کہا کہاں آ گئے؟ انہوں نے کہا جی ہمارا مجرم ہے. اس نے کہا جرم ضرور ہوا ہے لیکن میری مجلس. انہوں نے کہا شاہ صاحب آپ کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں, ہم آپ کو ناراض نہیں کر سکتے. آپ نیک بنے, اللہ والے بنے, تقوی والا بنے, پرہیزگار بنے. گھروں میں موسیقی چلتی ہے, فلاں فلاں ہوتا ہے, جی جنات ہوتے ہیں. جنات میرے بھائی ہونے ہی ہیں. جب حملے ہو جاتے ہیں پورا اثر ہو جاتا ہے, پھر آتے ہیں جی حضرت صاحب مسئلہ بنا دو. میرے بھائی گھروں کو امن سکون والا رکھ. ان چیزوں نے ہمارے ساتھ رہنا ہے, آپ جدا نہیں کر سکتے ہو. لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر سے نکال, ان کی وہاں رہائش ہے, آپ نہیں نکال سکتے. اللہ کی مخلوق ہے وہ, جنات اللہ کی مخلوق ہے, نہیں نکال سکتے, کسی میں نہیں ہے. وقتی طور پہ اگر چلے گا, ان کے لمبے لمبے خاندان ہیں, ایک نسل کے بعد دوسری نسل آئے گی, تنگ کریں گے. اپنے آپ کو بدلیں, اللہ والے بنے, وقت آئے گا وہ خود ہی آپ کا راستہ چھوڑ دیں گے. وہ اپنی جگہ وہاں گھر میں کہیں بسیرا, ہو سکتا ہے شرم کر کے چلے جائیں, کسی کے علم کی وجہ سے ہو سکتا ہے تانگ آ کے وقتی طور پہ چلے جائیں, ڈر کے چلے جائیں. لیکن وقت آئے گا, وہ جب اثر ختم ہوگا, وہ آدمی پڑھنے والا جس عامل کو آپ لائیں اس کا وقت ختم ہو گیا, وہ پھر آ جائیں گے. بہتر کیا ہے؟ مستقل دائمی چیز, قرآن سے محبت, قرآن سے الفت. میرا رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, جس گھر میں ہر روز
سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھی جائیں، 2 آیات پڑھی جائیں، رب کریم اس گھر کو جنات شیاطین سے محفوظ رکھتا ہے۔ ہم بے عمل، نماز ہم نہیں پڑھتے، پاکیزگی ہماری نہیں۔ بعض ایسے ہوں گے جن کو یہ بھی نہیں پتا نہانا کیسے، اور غسل کا طریقہ نہیں آتا۔ ہمارے ایک استاد ہوتے تھے، عبید اللہ غازی صاحب، فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اسکول کے استاد، ہم پڑھا کرتے تو ہمیں انہوں نے واقعہ سنا، انہوں نے کہا میں نے ایک جگہ میں نے غسل کا طریقہ بتایا تو ایک ماسٹر صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا حضرت صاحب مجھے ذرا بتائیں کیا ہے غسل کا طریقہ۔ 4 بچے تھے تقریباً ان کے، ماسٹر صاحب کے، جن کو نہانے کا طریقہ نہیں آتا تھا۔ اب غسل کا طریقہ نہیں پتا تو یہ سیکھیں، قرآن سے محبت کریں، لاپرواہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کوئی چیز تو نہیں رہ گئی؟ سعد بن ابی وقاص، انہوں نے کہا جی میرا پیالہ رہ گیا۔ تو سعد بن ابی وقاص نے وہیں سجدہ کر لیا، اللہ کریم میں نے تیرا نام لیا تھا، ایک پیالہ بھی واپس نہ جائے، ساتھ آئے ہمارے ساتھ، اور پانی کی لہر آتی ہے وہ پیالہ آ جاتا ہے۔ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن سے محبت کی ہے، قرآن سے الفت کی ہے۔ جب قرآن نازل ہوا تو یہ خبریں آنی بند ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جنات ایسے ایک دوسرے کے اوپر ہیں، ایسے ایک دوسرے کے اوپر۔ یہاں ایک بیٹھا ہے عمل پڑھ رہا ہے، اس کے اوپر ایک جن ہے، اس کے اوپر ہے، وہ اس سے پوچھتا ہے، وہ پورا سلسلہ بنا ہوا۔ اوپر سے خبر آتی ہے، وہ بتاتا ہے نیچلوں کو۔ کئی مرتبہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ ایک شعلہ سا جاتا ہے، وہ بعض اوقات وہ رک جاتا ہے، بعض اوقات گر جاتا ہے، تو بسا اوقات تو خبر آگے پہنچ جاتی ہے۔ وہ اوپر اللہ فرماتا ہے یہ ہو گیا، تو وہ ساتھ والے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، ان پہ غشی ہو جاتے ہیں۔ ہوش آتا ہے تو کہتے ہیں کیا کہا اللہ نے؟ انہوں نے کہا جی اللہ نے حق کہا۔ پھر آگے ایک دوسرے سے باتیں کرتے، کیا فیصلے ہوئے؟ زمین آسمان یہ دنیا جو ہے نا، اس پہ جو فرشتے وہ باتیں کرتے ہیں تو یہاں سے یہ سن لیتے ہیں۔ جو آپ کو لگتا ہے جی وہ حضرت صاحب نے پیشین گوئی کر دی تھی، دیکھو جی سچی ہوگی، وہ ایک سچ ہوتا ہے جس کے ساتھ 99 جھوٹ ملاتے ہیں۔ وہ جو عامل صاحب نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، جو یہ بھی بتا دیتے ہیں آپ کیا کھا کے آئے ہو، یہ بھی بتا دیتے ہیں آپ کے کتنے بھائی ہیں، کیوں جی اگر کبھی ہوئی ہو تو ملاقات کسی سے، یہ بھی بتا دیتے ہیں آپ نے آج کس رنگ کے کپڑے صبح پہنے تھے، یہ بھی بتا دیتے ہیں کتنے آپ کے خاندان ہے، فلاں ہے، کتنے کمرے ہیں، فلاں، سارا کچھ پتا چل جاتا ہے۔ وہ غیر اللہ سے مدد مانگ کے، آپ اللہ والے بنے، آپ کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور کسی جن کو قید کرنا یہ بھی حرام۔ اللہ کے رسول ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے تو ایک جن نے آ کے حملہ کیا، آپ نے اس کو پکڑ لیا، فرمایا میں نے اس کا گلا دبایا حتیٰ کہ اس کا لعاب میرے ہاتھ پہ گر پڑا۔ میں نے کہا اس کو میں باندھ لیتا ہوں، صبح مدینے کے لوگ اسے دیکھیں گے، بچے دیکھیں گے، اس کے ساتھ کھیلیں گے۔ پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی، یا ربی حبلی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، اے مجھے ایسی رب، ایسی بادشاہت عطا فرما میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو قرآن اس کے عامل بنے، یہ جنات قابو کو نہ۔ لوگ پوچھتے ہیں جی وظیفہ کرنا ہے جی، بعض لوگ محبت کے پوچھتے ہیں جی وظیفہ کرنا ہے، قرآن پڑھ کے جی بیٹھے رہتے ہیں، گنگناتے ہیں۔ اللہ سے محبت کرو، اللہ لوگوں کے دل تمہاری طرف موڑ دے گا، ضرورت ہی نہیں پڑے گی کسی وظیفے کی، اور اللہ سے محبت کرو۔ مثلا میں کہتا ہوں آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے نا، تو آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ انسان میں اللہ نے نفسیات رکھی ہیں، خواہشات رکھی ہیں۔ 3 مخلوقات ہیں نا اللہ نے جن کو عقل ہے کچھ، ایک فرشتے ہیں، جن ہے، انسان ہے۔ فرشتے وہ ان میں خواہش نہیں ہے، عقل ہے۔ جنات میں خواہش بھی عقل بھی ہے، اور انسان وہ ہے جس میں یہ ساری خوبیاں ہیں، سوچتا بھی ہے، خواہش بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اپنے اللہ سے لو لگاؤ۔ وہ آپ ایک موکل کو قابو کرنے کا سوچ رہے ہیں جی، ایک موکل میرے پاس آ جائے میں لوگوں کے کام خبریں بتاؤں، آپ اللہ والے بن کے تو دیکھیں، اللہ ساری مخلوقات کو آپ کا تابع دار بنا دے گا۔ اللہ سے محبت کر کے دیکھیں، قرآن سے پیار کریں۔ اب ہمارے تو ایسے ہیں کہ یہ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن ہی نہیں پڑھا، بڑے ہو گئے جی، پڑھایا ہی نہیں کسی نے، بھی آپ پڑھ لو۔ وہ بابے پرانے موبائل آ گئے، اینڈرائڈ ٹچ سکرین والے، ان کو بھی پتہ ہے اپلیکیشنیں کون سی ہوتی ہیں جو کہتے ہیں ہمیں قرآن نہیں پڑھنا آتا، وہ انگلش میں سمجھ لیتے ہو۔ صرف دین سے بغاوت، دین سے دوری، کوئی عذر باقی رہ ہی نہیں گیا۔ پرانے لوگوں کا عذر تو ہوتا تھا،
جس دور میں قرآن نازل ہوا زیریں زبریں نہیں ہوتی تھی، نقطے بھی نہیں ہوتے تھے. یہ تو حجاج بن یوسف کے دور میں انہوں نے اعراب لگا دیے، نقطے لگا دیے، وگرنہ دال زال کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. زال ہے کہ دال، راز آگا آپ دیکھیں لکھے ایک طرح، یہ سازاد توازا ایک طرح ہی لکھا، عین غین ایک طرح ہے، با تا سا ان میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. وہ بس علم کی وجہ سے ان کے لہجے تھے پہچان لیتے تھے. یہ تو بعد میں آیا ہے سب کچھ. آج تو دنیا کی ہر زبان میں ترجمے ہو گئے. میری زبان نہیں چلتی، انگلش پہ تیری زبان چلتی ہے، میتھ پڑھتے ہوئے زبان چلتی ہے، سائنس پڑھتے ہوئے زبان چلتی ہے، گوگل سرچ کرتے ہوئے رومن اردو لکھتے ہیں. اردو لکھے لکھی نہیں جاتی. بچوں سے پوچھیں اردو آتی ہے؟ لکھنی نہیں جی. رومن اردو لکھتے ہیں، انگلش میں اردو بنا کے لکھتے ہیں. کیوں جی؟ ہر قسم کے عذر اللہ نے ختم کر دیے. کہتے جی قرآن سے دوری. کبھی پڑھ کے تو دیکھیں، ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. ایک حرف، الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، 3 حرف ہے. الف علیحدہ، لام علیحدہ، میم علیحدہ. اس کا اللہ سے ثواب کے ساتھ ساتھ برکت. بیٹھ کے آپ نماز بھی بات کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے میرے پاس. کام کس نے کرنا ہے جی؟ اور کام کون کرتا ہے؟ آپ کے کام کو یہاں کے بزرگ صاحب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کرتا ہے نا. آپ اس کا قرآن کھول کے بیٹھیں، آپ کا کام اللہ کر دے گا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے جیسے آج سگنل نہیں ہے مثلا، اور عبد الرحمان صاحب نے آنا تھا نا، کتنا ارادہ ہوگا، سب کچھ ہو گیا. یہاں کے لوگوں کا بھی ذہن ہے جی آپ سب نے آنا، تو اللہ نے کہا نہیں آ سکتے. ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. تم جو چاہو کرنا چاہو نہیں کر سکتے، ہوتا وہی ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے. اللہ کے کہنے پہ ہر کچھ ہوتا ہے، اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، اللہ کی ندا سے ہوتا ہے، اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے. تم اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کی قدرت. قرآن سے دور بھاگتے ہیں، اور کبھی قرآن کھول کے بیٹھے ہیں، کبھی ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں. سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، سبحانک اللہم کا ترجمہ نہیں آتا، رکوع کا ترجمہ نہیں آتا، سبحان ربی العظیم کا ترجمہ نہیں آتا، سبحان ربی الاعلیٰ کا ترجمہ نہیں آتا. آپ کو اور کچھ نہیں ہے. وہ دعا تو یاد ہونی چاہیے جو سجدوں میں ہے، 2 سجدوں میں سارے مسائل کا حل ہے. اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی عافنی ورزقنی ورفعنی وجبرنی، سارا کچھ ہے. اللہ اکبر کا معنی نہیں آتا. کوئی ایسے ہیں، میں نے سنا خود، بلکہ پوچھا جی کلمہ آتا ہے؟ کلمہ بھی نہیں آتا. ایک امیدوار ہے، وہ ٹیسٹ لیتے ہیں نا امیدواروں کا، وہ کونسلر کی سیٹ لڑنے گئے، انہوں نے کہا تحیات آتی ہے؟ تشہد آتا ہے؟ اس نے کہا جی آتا ہے. تشہد ماشاءاللہ بڑا اچھا، تحیات اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. یہ حالات کہ جی کلمات نہیں آتے، کلمات آتے ہیں تو اس کا ترجمہ نہیں آتا. آپ کی زبان نہیں چلتی، کوئی مسئلہ. ہمارے پاس ایک ہوتے تھے مسکین صاحب، کراچی سے آئے تھے، شاہ صاحب تھے، اوریجنل شاہ صاحب. وہاں سے اپنی پوری لڑی چھوڑ کے آ گئے. بڑی منتیں انہوں نے کی، پیر صاحب آ جاؤ. انہوں نے کہا نہیں، یہ تو گمراہی کا راستہ ہے. اوڈا والی میں آ کر ساری زندگی گزار دی اس درویش نے وہاں ہمارے پاس. اس کی زبان ہم نے دیکھی ہے کہ وہ سورہ فاتحہ بھی پوری طرح نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ 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 کرتے. 8 مرتبہ فارغ ہوئے بخاری سے ہمارے وہاں، لیکن زبان نہیں چلتی تھی. اس کے باوجود اللہ سے لگاؤ تھا. قرآن کھول کے بیٹھے رہتے، وہ انگلیاں پھیرتے رہتے، اور اللہ تعالیٰ انگلیاں پھیرنے کا بھی ثواب دیتا ہے. پڑھنا نہیں بھی آتا نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. قرآن میں آتا ہے، کیا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ الماہر بالقرآن مع الکرام البررہ، قرآن کا ماہر جو ہوتا ہے معزز فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہے. فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے ایک بندہ پڑھتا ہے نا اسے ثواب ملنا ہے، اور ساتھ ساتھ سننے والوں کو بھی ثواب ملتا ہے. اور ایک بندہ ایسا ہے جس کی زبان اٹکتی ہے، مشکل سے پڑھتا ہے. ہماری زبان تو ماشاءاللہ تیز ہے نا، حفاظ کی زبان چلتی ہے، تو یہ پڑھ لیتے ہیں، ان کو ثواب ملتا ہے. جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اس کو دوہرا ثواب ملتا ہے، دوہرا ثواب. اپنی زبان کو چلائیں تو صحیح. کبھی بیٹوں سے کہا بیٹے کتنے سپارے پڑھ لیے؟ ابھی مسجد میں وہ ماشاءاللہ وہاں ایک کلاس کیمپ کی ہے انہوں نے کہ جی جو حفظ کیا ہے بھول گئے ہیں یا کوئی کرنا چاہتے ہیں، اس میں ماشاءاللہ میرا خیال ہے کوئی 12-14 ہوں گے پورے ڈیجکوٹ میں.
12-14 یہ ہماری حالت ہے. اور بعد ایسے حافظ صاحب ہیں ان کو کہا ہے جی آئیں ذرا, ان کی مصروفیات نہیں ختم ہوتی. اللہ نے توفیق دی ہے اور اللہ نے یہ رتبے جن کو دیے ہیں, جس نے وہ کلاس شروع کی ہے نا, اللہ نے اس کی بخشش لکھ دی ہے انشاءاللہ, کہ جو کام کوئی نیا شروع کرتا ہے نیک اللہ کی رضا کے لیے, اللہ تعالیٰ کرنے والوں کی بخشش کر دیتا ہے. جب تک پڑھتے رہیں گے وہ قبروں میں چلے جائیں گے جنہوں نے شروع کیا, اور ان کا ثواب پڑھنے والوں کو وہاں تک پہنچتا رہے گا. ان کی اولاد کو اللہ ضائع نہیں کرے گا. قرآن سے لگاؤ کریں. اور رزق اللہ نے لکھ دیا ہے میرے بھائی, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. رزق لکھ دیا ہے. کالا پتھر, کالی رات, کالی چلنے والی چونٹی, اس کا رزق جو نہیں کماتی اللہ نے وہاں مہیا کرنا ہے. اسے حرام جانوروں کو رزق دیتا ہے, اور ہم اس لیے اللہ سے دور ہوتے ہیں قرآن سے. جی ہم نے معیشت کا بندوبست کرنا ہے. ہم کون ہوتے ہیں معیشت کا بندوبست کرنے والے؟ ہماری دکان ہمیں رزق دیتی ہے, میرا ذمہ دار ہمیں رزق دیتا ہے. جی یہ ساؤنڈ والے بھائی ہیں مثلا, یہ سمجھتے ہیں کہ میں ساؤنڈ لے کے جاؤں گا تو میرا سلسلہ بنا ہوا ہے, تقریر بات پہ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے, رزق میں اضافہ فرمائے. لیکن اللہ نے اس کے علاوہ آپ کا رزق لکھا ہے. آپ جائیں نہ جائیں اللہ کے سپرد کر دیں. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, جو بندہ صبح اور مغرب کی نماز کے بعد حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم پڑھتا ہے 7 مرتبہ, سورہ توبہ کی آخری آیت, اللہ تعالیٰ اسے زمین و آسمان ہر چیز سے کافی ہو جاتے ہیں. اس کا رزق, اس کا مال, اس کی جان, اس کی اولاد, جن کو آپ ڈانٹتے ہیں نا, یہ اپنے لیے بندوبست کرتے ہیں. سردیوں میں وہ گیزر کا انتظام, ہیٹر کا انتظام, گرم کپڑوں کا انتظام, ٹھنڈ نہ لگ جائے, سردی نہ لگ جائے, رات کو اٹھ کے بچوں کو ڈانٹتے ہیں, پیاروں کی خدمت کرتے ہیں. گرمیوں میں اے سی لگ گیا, ٹھنڈا پانی, فلاں فلاں. حدیث کہتی ہے یہ 7 کلمات صبح 7 شام پڑھ لیے جائیں, اللہ کریم ہر چیز سے کافی ہو جاتا ہے. نہ فقر کا ڈر, نہ غریبی کا ڈر, رزق میرے پاس پہنچے گا. اور اگر اللہ چاہتا ماں کے پیٹ میں ہی مار دیتا, کبھی سوچا آپ نے؟ کہتے نہیں میرا ذہن بڑا تیز ہے, اگر اس دنیا میں نہ آتا 9 ماہ تک کس نے پالا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ میں ابو بکر میرا نام, اپنے ماں کے پیٹ میں 9 ماہ تک رہا, اس وہاں میرا رزق کس نے دیا؟ کئی ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں, یہ گلا ہے نا, یہ گلا یہاں وہ آپ پتہ ہے جو کرتے ہیں آپریشن یا ڈلیوری کے موقع پہ, وہ رگ ہوتی ہے جو ساتھ وہ پٹھا سا چمٹا ہوتا ہے جس کو کاٹ کے علیحدہ کیا جاتا ہے. اگر وہی مردہ ہو جائے, ماں کی وہ وفات ہو جاتی ہے, بیٹے کی بھی, ماں بھی مر جاتی ہے, بچہ بھی مر جاتا ہے, اگر وہ اس میں مسئلہ بن جائے. ہو اتنے بڑے بڑے کر دیے یار, ابھی بھی عذر کرتے ہو. 20-20 30-30 سال کے جوان بنا دی, ابھی عذر کرتے ہو. اللہ سے اپنے شکوے کرتے باز نہیں آتے. تھوڑی سی تکلیف کیا ہوئی جی شکوا, اللہ ہمیں یہ نہیں دیتا, وہ نہیں دیتا, فلاں نہیں دیتا, بیماری نہیں جاتی. اور نحوست تو ہماری ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا عقیقہ نہیں کرتے, بچے کا صدقہ نہیں دیتے. وہ اتنا خرچہ صدقے پہ نہیں آنا عقیقے پہ جتنا اللہ علاج پہ لگا دیتا ہے. کبھی فلاں ڈاکٹر کے پاس, کبھی فلاں ڈاکٹر کے پاس, کبھی فلاں کے پاس, چکر لگتے رہتے ہیں. بچہ بیمار رہتا ہے, حدیث میں آتا ہے بچہ گروی ہوتا ہے عقیقے کے ساتھ. جب تک نہ کیا جائے بچہ گروی رہتا ہے. جیسے کسی کو کوئی چیز پکڑا دی ہے, اس کے عوض کوئی چیز لے لی, وہ صدقہ کریں گے تو جان چھوٹے گی. بعض ایسے ہیں جن کا اپنا صدقہ نہیں ہوا, اپنا عقیقہ نہیں ہوا, اسے گزارش ہے اپنا عقیقہ خود کر لیں اگر ماں باپ نے نہیں کیا. یہ ہو سکتا ہے اسی لیے مصیبتیں ہوں, تکلیفیں ہوں, پریشانیاں ہوں. تو قرآن سے ربط رکھیں. قرآن کی ایک ایک سورت شفا ہے, شفاء للناس. قرآن کریم شفا ہے ہر چیز کے لیے. ابو سعید خدری کہتے ہیں ہم ایک بستی میں گئے, اس بستی میں ہم نے کہا جی ہمیں کھانا دو, رہائش دو. انہوں نے کہا نہ رہائش ہے نہ کھانا ہے, یہاں سے نکل جاؤ. درویش آدمی تھے, وہ باہر خیمہ لگا کے بیٹھ گئے. رات کا وقت ہوا, سردار جو تھا جس نے کہا تھا یہاں سے نکل جاؤ, سب سام جو ہے نا اسے ڈس لیتا ہے, کاٹ لیتا ہے, یا کوئی اور کیڑا. انہوں نے بڑے جتن کیے, حکیموں کو بلایا, جو بھی کیا, اپنے منتر شنتر پڑھے,
انہوں نے کہا یار وہ جو باہر قافلے والے بیٹھے ہیں جن کو ہم نے نکال دیا ان سے ذرا پوچھ لو، شاید اس کا علاج کر دے. تو ابو سعید کہتے ہیں میں سب سے چھوٹا تھا. تو آئے، انہوں نے کہا جی وہ ذرا آئے. انہوں نے کہا آپ کس منہ سے آئے ہو، ہمیں تو خود ہی نکال دیا. انہوں نے کہا جی مہربانی. انہوں نے کہا ایسے نہیں آنا. انہوں نے کہا پھر کیا کہنا. اس نے کہا 30 یا 40 بکریاں لوں گا. اب یہ جو تعویذ والے ہیں یہ بھی یہی حدیث بیان کرتے ہیں جی. وہ جی چونکہ انہوں نے لیا تھا، گویا یہ ان کو ویسا سمجھتے ہیں، ان کو کافر سمجھتے ہیں جو اب ان سے تعویذ لیتے ہیں، کافر سمجھتے ہیں ان کو. انہوں نے کہا جی 30 یا 40 بکریاں. انہوں نے کہا مجبوری ہے. انہوں نے کہا مجبوری کوئی نہیں. حدیث آتی ہے نا کہ اگر آپ کسی کے مہمان جائیں وہ آپ کو نہ پوچھے نا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان سے مہمانی لو. اگر ابو بکر میں رجکوٹ میں آؤں نا، مجھے کوئی کھانا نہ دے تو مجھے چاہیے کہ میں کچھ نہ کچھ نقصان کروں، اپنی مہمانی پوری کروں. ویسے بہت اچھی ہے ہماری انتظامیہ، ہمارے رجکوٹ والے بھائی تو بہت اچھے ہیں. کبھی میں سنانے کے لیے نہیں کہہ رہا کہ جب بھی آئے تو قاری صاحب آ جائیں. تو اگر ایک مرتبہ آئے قاری صاحب تو اگلی مرتبہ راستہ ہی بدلیں گے، قاری صاحب نے تو نہ ہی نہیں کرنی. اب یہ نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا جی 30 یا 40 بکریاں لینی. انہوں نے کہا جی آ جائیں. انہوں نے پھر سورہ فاتحہ پڑھی، دم کرتے رہے اور اس کا زخم صحیح ہو گیا. وہ زہر کا اثر نہ ہوا. بکریاں لے کے واپس آ گیا. اللہ کے رسول کے پاس آ کے بتایا کہ جی یہ ملا. آپ نے کہا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ہے. انہوں نے کہا جی ہمیں بھی دو. آپ اللہ کے رسول نے کہا مجھے بھی دو اس میں سے. آپ نے کہا تجھے کیسے پتا وہ دم تھا؟ انہوں نے کہا جی میں نے تو ویسے ہی پڑھ دیا. سورہ فاتحہ جو ہے قرآن نے کہا ہے نا 7 مثانی، بار بار 7 آیات پڑھی جانے والی، اور اس کو تو نماز کہا گیا. سورہ فاتحہ کو نماز کہا گیا. حدیث میں آتا ہے کہ بندے کے لیے میں نے نماز کو تقسیم کر دی ہے، آدھی نماز میرے لیے، آدھی بندے کے لیے. جب بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کہتا ہے حمدنی عبدی. کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ آگے سے کہتا ہے اثنا علی عبدی. جب اللہ کہتا ہے، بندہ کہتا ہے نا مالک یوم الدین، اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی. وہاں سے آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین جب پڑھتا ہے نا تو اللہ کہتا ہے عادت تو نے میری تعریف کر دی ہے نا، اب جو مانگنا ہے مجھ سے مانگ، میں تیری دعا قبول کروں گا. تو سورہ فاتحہ کو نماز کہا گیا. سورہ فاتحہ پڑھیں اپنے. اگر کسی کے سر میں درد ہو نا تو 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے. کیسر روم تھا نا، یہ حضرت عمر کا دوست تھا. لڑائی سے پہلے نا یہ دوست تھا، تحائف بیچتے رہتے. اس نے نا وہاں سے خط بھیجا. اس نے کہا میرے سر میں نا درد رہتا ہے. کیسر نے کہا. ان کا اچھا. انہوں نے کہا کوئی مجھے بتائیں. انہوں نے پھر ایک ٹوپی دے کے بھیجی. انہوں نے حضرت عمر نے نا ٹوپی دے کے بھیجی. وہ جب سر پہ لے لیتا ٹھیک ہو جاتا، جب اتارتا پھر سر میں درد ہوتی. اس نے کہا دیکھوں تو سے کیا ہے اس میں، اور کوئی اس میں ڈاکٹر ہے جو میرا سر صحیح کر دیتا ہے، کوئی اور نسخہ ہے؟ تو دیکھا اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی. لکھنے والا بھی تو کون تھا؟ عمر فاروق. عمر فاروق رضی اللہ عنہ. یہ بھی تو فرق ہے نا ہمارے پڑھنے میں ان کے پڑھنے میں فرق، کہ ابو سعید خدری وہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو فرق پڑ جاتا ہے. ہمارے ملا لمبے لمبے وظیفے کر کر کے تھک جاتے ہیں، کہتا میری پہنچ سے باہر ہے، کسی اور کو دکھاؤ. حالانکہ اس کا مسئلہ یہ ہے، عاملوں کا مسئلہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مسئلہ یہ ہوتا ہے جو اس کے اپنے موکلات ہوتے ہیں نا، وہ پڑھتے رہتے ہیں، موکلات کا خود ہی بھیج دیتے ہیں، علاقے میں پھیلا دیتے ہیں. جو تو اس کا موکل کسی کو چمٹا ہوا ہو، تنگ کرتا ہو، وہ تو فوراً پڑھنے سے صحیح ہو جاتا ہے. جو کسی اور کا آ جائے کہتے ہیں وہ مجھ سے بھاری ہیں، حالانکہ اپنے نہیں ہوتے وہ. اصل یہ ہوتا. تو اللہ پاک قرآن سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. قرآن میں 3 صورتیں ہیں جو آپ کو لازمن پڑھنی چاہیے. اللہ کے رسول 3 صورتوں کے بغیر سوتے نہیں تھے. حالانکہ قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، آپ کے گناہ تو ہے ہی نہیں تھے، جو تھے بھی پہلے. وہ آپ کے دل 2 مرتبہ شک صدر ہوا ہے نا، سینہ چیرا گیا. کیوں جی حضرت صاحب کرسر سو گئے؟ ماشاءاللہ سکون نازل ہو جاتا ہے نا قرآن پڑھنے سے، بہت سکون نازل ہوتا ہے. آپ ہیں جی ماشاءاللہ. تو شک صدر 2 مرتبہ ہوا، معراج کی رات اور ایک پہلے بچپن میں. تو حضرت انس کہتے ہیں میں وہ نشان دیکھا کرتا تھا جیسے کسی نے نا سینہ چیرا ہو تو بائی پاس جیسے ہوتا ہے نا، دل کا علاج ہوتا ہے، وہ سارا صاف کر کے زمزم کے پانی سے دھویا گیا آپ کا دل مبارک، اور اس میں نور بھرا گیا، نور بھرا گیا. تو وہ آپ 3 صورتیں لازمی آخر میں ہی ہے جی قاری صاحب انشاءاللہ. تو وہ 3 صورتیں آپ بھی لازمی پڑھا کریں. سب سے پہلی صورت تو سورہ
سجدہ. اب میں ان کے ایک ایک منٹ میں ان کا فائدہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. سورہ سجدہ، سورہ واقعہ اور سورہ ملک، 3 صورتیں. سورہ ملک پڑھنے سے قبر کا عذاب نہیں ہوتا. اللہ کی قسم ہے، میرا اتنا ایمان اس حدیث پہ، اگر میرے مرنے کے بعد میری قبر کو کھولا جائے، اگر میں سورہ ملک پڑھتا ہوں، اللہ کی قسم اب عذاب قبر نہیں ہوگا. میرا عقیدہ ہے، رسول کی حدیث جھوٹی نہیں ہو سکتی، ہر بات غلط ہو سکتی ہے. سورہ ملک پڑھنے سے قبر کا عذاب نہیں ہوتا. اور سورہ واقعہ جو بندہ پڑھ لیتا ہے اس کو رزق کا مسئلہ نہیں رہتا. یہ ہو سکتا ہے میری زندگی تنگ گزرے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اس شخص پہ کبھی فاقہ نہیں آتا. اگر میں مر بھی گیا، میری آنے والی نسلوں کو اللہ امیر کر دے گا انشاءاللہ. سورہ واقعہ لازمی پڑھیں، جتنے حالات، چاہے اثر ہوتا ہو نہ ہوتا ہو. یہ نسخہ کیمیا ہے. شیطانی قوتیں ایک مرتبہ ہی حملہ کرتی ہیں، جیسے آپ کے پٹرول چھڑک کے نا آگ لگا دیں، فوراً آگ لگ جاتی ہے. یہ جو کالا علم، روحانی علم جو ہے، اس نے آہستہ آہستہ اثر کرنا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کالے کا توڑ کالے سے ہوتا ہے. نہیں میرے بھائی، گندگی کو کیا صاف کرے گی؟ پیشاب کو پیشاب کے ساتھ کیسے صاف کریں گے؟ شراب کو وہ شراب کے ساتھ کیسے صاف کریں گے؟ اور جو بندہ کالے علم سے علاج کروا لیتا ہے نا، اس کی زندگی آپ دیکھیں گے، وہ مسئلہ صحیح ہو جاتا ہے، اگلے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں. روحانیت سے علاج کریں، اللہ پہ یقین رکھیں. تو آپ نے فرمایا جو سورہ واقعہ پڑھ لیتا ہے، یہ روحانی علم آہستہ آہستہ اثر کرتا ہے. جب یہ کفر کے مقابلے میں پہنچ جاتا ہے نا، کالے علم کے مقابلے میں، پھر ایک وقت آتا ہے یہ دبا لیتا ہے. اور جب یہ اس کو دباتا ہے، پھر دنیا کی کوئی قوت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. سورہ واقعہ پڑھا کریں. اور تیسرا سورہ سجدہ، یہ کسی حدیث میں نہیں آیا. اس کی فضیلت میں آپ کو اپنا تجربہ میں بتاتا ہوں. میں اپنا تجربہ کہ جو بندہ سورہ سجدہ پڑھ لیتا، اللہ کی قسم ہے، میری دکان ہے، میں 3-4 سال ہو گئے رات کو 8-9 بجے آتا ہوں. اللہ کی قسم اٹھا کے میں کہتا ہوں، آپ تصور نہیں کر سکتے اللہ کیسے حفاظت کرتا ہے. کہ لوٹنے والے سامنے ہیں، آپ کو دیکھ کے پرے ہو جاتے ہیں. آپ تصور نہیں کر سکتے، تجربہ کر کے دیکھ. آپ سورہ سجدہ پڑھیں. سورہ سجدہ کسے کہتے ہیں؟ جھکنے کو. آپ وہاں اللہ کا نام لے کے سجدہ کریں، اللہ دنیا کو آپ کے سامنے جھکا دے گا. کوئی لوٹنے والا آپ کو لوٹ نہیں سکے گا. یہ قرآن لازمی. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، یہ قرآن رسول اللہ نے فرمایا، یہ مجھے اللہ نے 2 نور عطا فرمائے، یہ لازمی پڑھیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہاں سے آخر تک. سورہ توبہ کی آخری آیت صبح اور مغرب کی نماز کے بعد، یہ قرآن کا حصہ ہی ہے نا، وہ تلاوت کریں. 7 مرتبہ پڑھیں، صرف ایک آیت. یار 1 منٹ میں پڑھ ہو جاتی ہیں 7 مرتبہ، کیا دیر لگتی ہے؟ تو لیکن ہم نے تو ٹھیکے لیے ہوئے ہیں نا، وہ آستانے لگے ہوئے ہیں، وہ ہمیں دے دیتے ہیں تعویذ. تو چل جی تیرا کام ہو گیا جی، وہ آتا ہے بڑا خوش ہو کے میرا کام ہو گیا. ساری زندگی گزر جاتی ہے، رب کی پہچان نہیں ہوتی، قرآن سے پیار نہیں ہوتا. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعما قال رب لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. دنیا بڑی مشکل گزرتی ہے. آپ سمجھتے ہیں آسان ہے کہ طویل، لیکن نہیں. کبھی اس کو سجدہ کر لیا، کبھی اس پہ ہاتھ باندھے. رات کو 50 آدمیوں کو، 50 قبروں کو، لاہور والے، ملتان والے، سیالکوٹ والے، بابا فرید صاحب اجمیر شریف والے، وہ بغداد شریف والے، ان کو سب کو سلام کر کے سونا پڑتا ہے. جی بابا جی خیر ہوئے، صبح کا وقت اور پکڑ لیا، شام کا وقت اور پکڑ لیا. آؤ ایک اللہ کی طرف آؤ، ایک اللہ پہ یقین رکھو، کسی کو سلام کرنے کی ضرورت نہ پڑے گی. یہاں کہہ کے یہاں نماز میں کھڑا ہوگا الحمدللہ رب العالمین، تو اوپر سے اللہ کہے گا یہ میرا بندہ ہے. یہاں سے کہ یا ربی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا عبدی، اے میرے رب. وہ کہے گا اے میرے بندے. حدیث میں آتا ہے بندہ 1 قدم اٹھاتا ہے، اللہ 10 قدم اٹھاتا ہے. 1 مرتبہ کہتا ہے نا ربی، تو اللہ بار بار عبدی عبدی کہتا ہے. یا ہماری کوئی تعریف کر دے نا، کوئی بھی تعریف کر دے، کوئی بڑا آدمی تعریف کر دے، کوئی آفیسر کر دے، تو ہم بار بار نا وہ تصویر بنا کے رکھتے ہیں.
واٹس ایپ پہ آج کل تو ماشاءاللہ یہ فیس بک ہے جی، واٹس ایپ ہے، میسنجر ہے، ان پہ تصویر بھیجتے ہیں، فلاں وزیر صاحب کے ساتھ، فلاں ایم پی اے صاحب کے ساتھ، فلاں صاحب کے ساتھ میری تصویر بن گئی ہے، وہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں جی، اچھے کلمات کے ہیں، تو وہ کیا مقام ہوگا؟ فرشتوں میں اللہ موجود ہے، وہ آپ کا نام لے رہا ہے۔ یہاں مثلا بلال صاحب ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک برکتیں فرمائے۔ فیصل صاحب کے لیے دعا کریں، اللہ پاک ان کو داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہماری وہ لوہاراں والی مسجد ہے نا، اس کی جتنی انتظامیہ ان کے لیے دعا کیا کریں، بڑے اچھے آدمی ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں، اللہ ان کو تمام، کتنا مزہ آئے گا کہ اس مسجد کے منتظمین ہوں، پہلی صف میں بیٹھے ہوں سارے، فجر کے وقت، ظہر کے وقت، چلو ظہر کے وقت کام کا وقت ہے، عصر کے وقت، مغرب، عشاء، جمعے کے دن اذان کہیں فیصل صاحب اور میں وہاں خطبہ دوں، کتنی اچھی بات۔ اللہ تعالیٰ خواہشیں پوری فرمائے۔ بڑی دعائیں کرتے ہیں ہم ان کے لیے، کیوں؟ جس سے محبت ہوتی ہے ان کے لیے آپ دعائیں کرتے ہیں، اور جو انتظامیہ آپ کو کھانا کھلاتی، ماشاءاللہ کھانا کھلاتے ہیں مجھے، تو میں ان کے لیے دعائیں نہیں کرتا ہوں گا؟ تو تمام ڈج کوٹ کے لیے حضرت صاحب جتنی بڑی عمر ہوگی، اللہ پاک داڑیاں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آدمی برا نہیں لگتا، کوئی سمجھتا نا، کوئی بیوی کے ڈر کی وجہ سے، کوئی محبوبہ کے ڈر کی وجہ سے، دوستوں کی وجہ سے، نئے نئے نوجوان ہیں، وہ جی میری چڑھتی جوانی ہے جی، اب داڑھی رکھ لوں، ابھی سے بزرگ بن جاؤں، اور میرا بھائی ایک دن آنا ہے، کیا پتہ نہیں جوانی بھی دیکھنی ہے کہ نہیں پوری۔ ہمارے قاری نویز صاحب وہ گھر سے نکلے ہیں، بیوی بچوں کو کہہ دیا جی پرسوں میں نے آ جانا، مثلا 3-4 دن کے بعد اسلام آباد پہنچتے ہیں، وہاں سے رات محفل تھی، صبح جاتے ہیں ایئرپورٹ، جی کراچی جانا میں نے، اور راستے میں ابھی گاڑی میں بیٹھتے ہیں، بس کوئی ایک بات نہ کر سکے نہ کسی سے۔ انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا، وہ اسی وقت نبض رک گئی، اٹیک ہو گیا۔ یار کس نے جوانی دیکھی ہے یار؟ آئے اللہ سے عہد کریں، قرآن سے تعلق جوڑیں گے انشاءاللہ، قرآن پڑھیں گے، قرآن پہ عمل کریں گے، قرآن کے ساتھ تعاون کریں گے، اپنے امام صاحب کو ان کی عزت کیا کریں۔ جو امام صاحب ہے نا، ہم ملازم سمجھتے ہیں، 1 منٹ لیٹ ہو گیا چلو کسی اور کو کھڑا کر دو، 2-4 منٹ انتظار کرو، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ ہے نا جہاں کتاب لکھی ہوئی ہے کتاب موجودہ ہے کہ جو نماز ہے یہ وقت مقررہ پہ ہے، ہمارے تو وقت ہی مقررہ نہیں ہے، اہل حدیثوں کا اور وقت ہے، وہ کہاں وقت مقررہ ہم نے رہنے دیا ہے؟ شیعوں کے وقت اور ہے، اور دیوبندی بریلوی بھائیوں کے وقت اور ہیں۔ کیوں جی؟ کتاب موجودہ رہ گیا، ہماری مسجد میں ہے جی، وہ سوئی پہ سوئی نہ آئے، سیکنڈ اوپر نہ ہو جی، امام کی وقت کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے دور میں 1-2 منٹ کر لوں جی بات، کیوں جی؟ بےزتی کرنی چاہیے نا، اچھی بات کرنی چاہیے، بےزتی تو کہہ دیے، اچھی بات کرنی چاہیے کہ نہیں؟ یہ بات بڑی مسکرا کے سنتے ہیں سارے کہ امام صاحب منٹ لیٹ ہو گیا 2 تو کسی اور کو کھڑا کر لے، یار اس کی وقت کیا ہے؟ مولوی صاحب ٹائم پہ آیا کر، تم گھر سے ستایا ہوا بیچارہ، پتہ نہیں بیوی نے مارا یا کسی نے مارا، وہاں سے مار کھا کے آگے مولوی صاحب کے دوالے ہو گیا۔ اور جو امام ہے وہ سردار ہوتا ہے، اپنے امام کی قدر کریں، یہ نہ ہو کل دور آئے کہ تنخواہ پہ بھی مولوی نہ ملے، کہ اتنے بدل ہو گئے کہ ایک علاقے میں ہم نے دیکھا ایک مولوی صاحب گھر ایسا دیا مولوی صاحب کو کہ 3 بچے اس کے نیچے آ کے دب گئے، وہ مکان گر گیا، بیوی مر گئی، بچے بھی مر گئے۔ ہم تنخواہ کیا دیتے ہیں مولویوں کو، بیچاروں کو؟ اور مطالبات کیا ہیں؟ ذمہ داری تو ہماری ہے، اور ذمہ داری میں آئے اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں مولوی ہوں، میں تو امامت نہیں کرواتا، صرف خطابت کرتا ہوں، اور پھر بھی اعتراض ہوتا ہے جی لیٹ آتے ہیں، وہ آدمی ہے لیٹ ہو جاتے ہیں، کبھی جلدی آ جاتے ہیں، اللہ معاف کرنے والا۔ تو جو اپنے، میں سمجھتا ہوں خطیب کا عہدہ چھوٹا ہوتا ہے، قاری صاحب خطیب کا عہدہ بہت کم ہوتا ہے۔ اب مجھے نا یہاں بڑے قاری صاحب کہتے ہیں، وہ جو ہماری امام مسجد ہے نا شفیق صاحب کا، ان کو چھوٹے قاری صاحب کہتے ہیں، اور حالانکہ وہ بڑے قاری صاحب ہے، اور جس نے 24 گھنٹے آپ کی باتیں سننی، پورا مہینہ آپ کا غصہ برداشت کرنا ہے۔ قاری صاحب، امام صاحب کیوں جی ایسے ہی ہے، باتیں سنتے ہیں لوگوں کی، طرح طرح کی باتیں، جس کو گھر میں سالن نہیں ملتا وہ بھی آ کے مولوی صاحب کو کہتا ہے تنخواہ نہیں دیتے اور دانے نہیں ملتے۔ ایک گاؤں میں اعلان ہوتا ہے، گاؤں کا نام نہیں میں لیتے، اور مولوی کے دانے دے دو، کمیوں کے دانے نہیں رکھے جاتے۔ یہ حالات، مولوی سردار ہے، اسے ہاں پہلے چن کے رکھ لو، پہلے چن کے رکھو، یہ بھی نہ ہو کہ بس حفظ کیا تو امام رکھ لیا، نہ مسئلوں کا پتہ، نہ اور کچھ، نہ علم، نہ کچھ اور، لیکن جب رکھ لیا تو پھر اس کا احترام ہے، جیسے آپ کے باپ کا، بڑے بھائی کا احترام ہے، جیسے استاد کا احترام ہے۔ کوئی لیٹ سویٹ ہو جاتی ہے، کبھی سخت بات کر دی
تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، برداشت کریں، انہیں علماء کا احترام کریں، تنخواہیں بڑھائیں، بیچارے کہاں جائیں؟ 15,000 20,000 یار تنخواہ تھوڑا ہے آج کے دور میں، ہیں جی؟ جہاں 120-30 روپے کا تو دودھ ہی ملتا ہے شاید، یہاں تو شاید مہنگا ہو، اور وہ بھی خالص نہیں ہوتا۔ اللہ پاک خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اپنے اماموں کو راضی کریں گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے کیسا عجیب نظام بنا دیا، ہم اپنے اماموں کو تنخواہ تھوڑی دیتے ہیں، تھوڑی تنخواہ، سال کے بعد پروگرام کراتے ہیں، جو خطیب صاحب آتے ہیں نا وہ 30-40 ہزار مانگتا ہے، اس کو دے دیتے ہیں 1 گھنٹے کا، اور اس کو دے کے بڑے خوش ہوتے ہیں، بار بار فون کر کے پوچھتے کہاں پہنچ گئے جی، کہاں پہنچ گئے جی، کدھر آ گئے جی۔ اور اپنے امام کا حال کیا ہے، جو بیچارہ 24 گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہے پورا مہینہ، اس کی تنخواہ 20,000، اور جو 1 گھنٹے کے لیے آتا ہے وہ پوچھتے ہیں جی، ڈرائیور کو پوچھتے ہیں کتنا جی خرچہ، بات تو ایزی پیسہ پہلے ہی منگوا لیتے ہیں جی، بینک اکاؤنٹ ہے جی یہاں ٹرانسفر کر دیں۔ اللہ نے پیشہ ور لوگوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، کیوں؟ آپ نے اماموں سے محبت میں کڑمی ڈال دی، ان کی خدمت نہیں کی، اور ان بیچاروں کا مستقبل کیا ہے اماموں کا؟ بات تو ہے، قاری صاحب کو ماشاءاللہ اللہ نے علم دیا ہے، سب کچھ ہے، دکانداری بھی کرتے ہیں، اور بھی ہیں، قمر عباس صاحب ہیں، باقی ہیں سارے، اللہ تعالیٰ ان کو جزا عطا فرمائے، اللہ پاک ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ وہ میں نے بہت ساروں کو دیکھا ہے جی، میں فلاں مدرسے میں پڑھاتا تھا، اب لوگوں سے مانگ رہا ہے، بھئی ان کی معاملات اچھے کریں، ان سے تنخواہیں اچھے کریں، اللہ معاملات بڑھا دے گا۔ اور یہ تنخواہ، یہ چند ٹکڑے جو ہوتے ہیں نا، ان کی کوئی وقت نہیں ہوتی، وقت وہ ہوتی ہے کہ آپ کا امام مسجد پریشان ہو کہ میں بچوں کے کیسے خرچ اٹھاؤں، نماز میں کھڑا ہے تو اس کو خرچ کی پڑی ہوئی ہے، کہاں سے لے کے آؤں، اسکول کی فیس کہاں سے ادا کروں؟ امام کو خوش رکھیں، آپ کا محلہ خوشحال ہو جائے گا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں۔ امام کی تنخواہ مناسب رکھیں، ٹھیک دیں، آپ کے اپنے حالات درست ہو جائیں گے، آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ کیوں؟ وہ اللہ کا بندہ پہلے پریشان رہتا تھا، آپ نے تنخواہ بڑھائی، اس کے معاملات آسان کیے، وہ آپ کے لیے دعا مانگتا ہے، یا اللہ میری مسجد کے لوگ بڑے اچھے ہیں، ان کے حالات درست فرما دے۔ اور جب مولوی ناراض ہو جاتا ہے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، مولوی راضی ہوتا ہے تو اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 3 صورتیں لازمی پڑھا کریں سوتے ہوئے، تو سورہ ملک، سورہ واقعہ، سورہ سجدہ، اور دم کے لیے اپنے لیے سورہ فاتحہ، درود شریف، یہ لازمی پڑھا کریں۔ اللہ پاک قرآن سے محبت عطا فرمائے، اللہ پاک الفت عطا فرمائے، اپنے قاری صاحب امام صاحب کا احترام نصیب فرمائے۔ آگے رمضان آ رہا ہے، وہ جو قرآن سنائیں گے قاری صاحب، ان سے تعاون بھی کرنا ہے، جو بھی ہو ان سے تعاون بھی کرنا ہے۔ میرے لیے یہ ہوتا ہے، میں عید کے دن کھڑا ہوتا ہوں تو وہ کہتے ہیں قاری صاحب کے لیے تعاون کریں، بھی ہم منگتے ہیں یار، آپ لوگوں کے سامنے ہمارے لیے مانگتے ہو، ہم لوگوں کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگو، جس نے تعاون کرنا علیحدہ کر لیں۔ وہ یہ تو ذلیل کرنے والی بات کہ جس کے وہ جو بیان کرنے والا نا کہے گا تھوڑی دیر بعد کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا چاہیے، اس کے لیے سب کے سامنے مانگتے ہیں، قاری صاحب کی خدمت کرو، جیسے قاری صاحب معذور ہے جی، آپ نے جو محبت پیار کرنی ہے وہ علیحدہ کریں۔ ویسے سارا ملک ماشاءاللہ مانگ کے ہی کھاتا ہے، کوئی IMF سے مانگ لیتے ہیں بڑے، ہم اپنے حکومت سے مانگ لیتے ہیں، آٹا سستا کر دو، فلاں کر دو، کھاتے تو سارے مانگ کے، کیوں جی؟ حالات تو سارے بدنام ایسے ہی مولوی ہو گئے بیچارے۔ ہم مولویوں کی عزت کریں یار، سائڈ پہ اکٹھا کریں، اسے پتہ ہی نہ چلے۔ رسول اللہ نے خرچ ایسے کرو کہ دائیں ہاتھ سے کرو تو بائیں کو پتہ نہ چلے، کیوں جی؟ آئندہ عزت کریں گے علماء کی، اپنے قراء کا، اپنے علماء کا، ان کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ، خالی خولی تو نہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیتے ہیں، ہمارا کیمرہ مین بھی سونے والا ہے ماشاءاللہ بلال صاحب، تو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہنستا رکھے، مسکراتا رکھے، جو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے، اللہ لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ بڑی مشکل ہے بچے پالنے، بچوں کو پالنا بڑا مشکل ہے والدین کے لیے، جن کی والدین نہیں ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی عمر میں بچے یتیم ہو گئے، تو ان کا بھی اللہ وارث ہے، ان کے بھی دعا کیا کریں، یا اللہ بچے تو نے دیے ہیں، تو ان کا رزق، ان کا مستقبل وہ سارا تیرے سپرد ہے، اپنی جان وہ اللہ کی امانت ہے، جب چاہے لے لے، ایمان پہ اسلام پہ زندگی اللہ تعالیٰ گزارنے کی توفیق دے، مرتے ہوئے کلمہ طیبہ نصیب فرمائے، شاف محشر ساقی کوثر کی وہاں شفاعت نصیب فرمائے۔ دعا کرتے ہیں تو اللہ سے حالات اپنے جو بھی آپ کے مسئلے ہیں اس کے لیے مانگتے ہیں۔ ہو سکتا ہے میری دعا میں اثر نہ ہو، کوئی ایسا مقتدی ہو جس کی وجہ سے اللہ ساری دعاؤں کو قبول کر لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے باہر بارش کے لیے نکلے دعا مانگنے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا دعا بارش نہیں ہونی، نبی کو کہا بارش نہیں ہونا، کہ خیر ہونے کا ایک بندہ ہے اس مجلس میں
وہ بندہ اتنا وہ میرا نافرمان ہے، اس کی وجہ سے میں ناراض ہوں، بارش نہیں ہونی. تو وہ بندہ بیچ میں ہی بیٹھا تھا، اس نے کہا یا اللہ میرا بید نہ کھول دینا، موسیٰ تو کلیم اللہ ہے، جو میں نے توبہ کر لی، آج سے تیری نافرمانی نہیں کروں گا. تو حضرت موسیٰ بغیر دعا کے واپس آ گیا. لوگوں نے پوچھا بارش کی دعا، انہوں نے کہا جس کی وجہ سے بارش رکی تھی اس کی وجہ سے بارش ہونی ہے اب. تو دعا کرتے ہیں اللہ پاک حالات درست فرمائے. اللہ پاک آمین کہہ دیں سارے. دو اللہ پاک معاملات آسان فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بند کر دیں کیمرہ.